یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانو اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جو بندہ اپنے کسی نوکر یا غلام کہہ لو اس نے رکھا ہوا ہے، صرف اس چیز کا احساس کر لے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو میں اس سے کام جو ہے وہ کم لوں، اس کو کیا کہتے ہیں ریسٹ دے دوں، اس چیز کا احساس کرتا ہے کہ یار اس کا روزہ ہے، تو اللہ رب العزت صرف اس احساس کرنے پر جو مالک ہوگا اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ آگے سنیں، اور آگ سے زیادہ آزادی فرماتے ہیں، آگ سے آزادی فرماتے ہیں، اور 4 چیزوں کی اس میں شرکت رکھا کرو جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے۔ بھائی کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ دکھاوے کے، کوئی بھی ہے جی نہ کہ دکھاوے کی نسبت سے ہونا چاہیے۔ ہم کسی کے ساتھ کوئی بھی اچھائی کر رہے ہیں، کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں، سب سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولا جائے کہ میں یہ کس کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، کہیں میں یہ دنیاوی واہ کے لیے تو نہیں کر رہا، یا میرا مقصد صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام اگر کیا جائے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں 1 کھجور صدقہ کرتا ہے، 1 کھجور صدقہ کرتا ہے، اگر تو اس کی نیت اللہ کی رضا کے لیے تھی تو اللہ رب العزت احد پہاڑ سے بھی بڑھ چڑھ کر اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ اگر ایک بندہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ سونا چاندی صدقہ کر دے، لیکن اس کی نیت جو تھی وہ صرف دکھلاوے کی تھی کہ لوگ میری عزت کریں اور واہ کریں، تو یقین کریں اللہ رب العزت قیامت والے دن حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ جتنا بھی اس نے اللہ کے راستے میں دیا ہوگا، اگر اس کی نیت نہیں ٹھیک ہوگی تو وہ اس کے لیے عذاب کا وبال بنے گا۔ تو یہی چیز اس میں بھی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر لو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالی قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے، سبحان اللہ، ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی، سبحان اللہ۔ جو شخص کسی روزے دار کو دنیاوی پانی پلا دے صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، دیکھو کہ اللہ رب العزت اسے میرے ایسے حوض سے پانی پلائیں گے جب تک وہ جنت میں نہیں داخل ہو جائے گا نا اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ فائدہ، محدثین کو اس کے بعض روایت میں کلام ہے، لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام میں قابل تحمل ہے، دوسرے اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایات متعدد ہے۔ اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کی آخر تاریخ میں خاص طور سے اس کا وعظ فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا 1 سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس وعظ میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول، شب قدر کی وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے۔ ان اوراق میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقل آئے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق سبحانہ و تقدس کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت کیا، ان سے مراد تاکید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید بہت فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے سب ائمہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں۔ برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے روافض کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں۔
تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں دیکھیں اللہ رب العزت کا کتنا فضل ہے، کتنا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے پورے سال کے اندر ایک ایسا ہمیں مہینہ عطا فرمایا کہ جس کے اندر اللہ رب العزت ہر بندے کی مغفرت فرمانے کے یعنی کہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ رمضان جس کو نصیب ہوا جس سال کا رمضان، اللہ رب العزت پچھلے رمضان سے لے کے اور جو موجودہ رمضان ہے اگر اس نے ایسے گزارا جیسے اللہ چاہتے ہیں، رمضان المبارک کے روزے رکھے، تراویحیں پڑھی اور نمازیں پڑھی اور روزے رکھے، تو اللہ رب العزت پچھلے رمضان سے لے کے اس رمضان تک کے تمام صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے مٹا دیتے ہیں، بلکہ مٹانا تو اور اس کے بعد نیکیوں میں بھی بدل دیتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، آگے جو رمضان آ رہا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت ایک قسم کی، جیسے آپ کہہ لینا بڑے بڑے برانڈز ہوتے ہیں تو وہ اپنی سیل لانچ کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو کسٹمر ہے وہ آئے، ہاں جی، زیادہ سے زیادہ اس کو فائدہ دیا جائے۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العزت ہر سال اس سیل کو لگاتے ہیں، لیکن میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں ہر بندے کو نصیب یہ سیل نہیں ہوتی، رمضان کی سیل۔ اس کے اندر کوئی ایک نیکی کرے گا تو اس کو 70 کا اجر ملے گا، 1 روپیہ صدقہ کرے گا 70 کا اجر ملے گا، بلکہ پتہ نہیں کتنا اجر اللہ رب العزت اپنی ذات کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رمضان جیسے ہی آ رہا ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ لوگوں کے بغض سے، لوگوں کے حسد سے، جس سے آپ کی ناراضگی ہے، اپنے دل کو صاف کر لیا جائے۔ حرم شریف کے اندر یا مسجدوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی صحن کے اندر گندگی یا کوئی مٹی کا گھٹا وغیرہ آ جائے تو فوراً کیا کیا جاتا ہے جی، اس کو جھاڑو سے صاف کیا جاتا ہے۔ ایسی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے دل میں کسی کا بھی بغض نہ آئے، کسی کا بھی حسد نہ آئے۔ اور پھر ایک جگہ پہ فرمایا اللہ کی جو مخلوق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، یعنی کہ جیسے کہنا چاہو تو کہ یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ اللہ کے گھر والے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، کسی کا بغض، کسی کا حسد رکھ کے وہ ہمارا اپنا نقصان ہے۔ اذان ہو رہی ہے، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔